اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام کی سورہ بقرہ کے آغاز میں الف لام میم حروف مقطعات موجود ہیں۔ حروف مقطعات ایسے حروف ہوتے ہیں کہ جن کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، ان کے نام پڑھے جاتے ہیں، ان پر زبر زیر پیش یا جزم وغیرہ نہیں پڑھی جاتی، اس لیے چونکہ ان کے ہجے نہیں ہوتے، یہ آپس میں ملا کر نہیں پڑھے جاتے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قرآن حکیم کی 29 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات موجود ہیں۔ ایک حرفی سورہ صاد کے شروع میں صاد، سورہ قاف کے شروع میں قاف اور سورہ قلم کے شروع میں نون ہے۔ اسی طرح دو حرفی سورہ طٰہٰ کے شروع میں طٰہٰ، سورہ نمل کے شروع میں طاسین، سورہ یاسین کے شروع میں یاسین، اور حامیم 6 سورتوں کے شروع میں آیا ہے۔ سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاثیہ اور سورہ احقاف۔ اسی طرح الف لام میم 3 حرفی جو ہیں الف لام میم، یہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ الف لام میم سجدہ کے شروع میں آیا ہے۔ اور 3 حرفی ہی طا سین میم، یہ سورہ شعراء اور سورہ قصص کے شروع میں آیا ہے۔ اور الف لام را، یہ بھی 3 حرفی ہے اور یہ 5 سورتوں کے شروع میں آیا ہے۔ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر۔ 4 حرفی الف لام میم صاد، یہ سورہ اعراف کے شروع میں، اور الف لام میم را، یہ سورہ رعد کے شروع میں آیا ہے۔ اور 5 حرفی حا میم عین سین قاف، یہ سورہ شورى کے شروع میں، اور کاف ہا یا عین صاد، یہ سورہ مریم کے شروع میں آیا ہے۔ یہ حروف اللہ تبارک و تعالی کے خاص راز ہیں۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں اور قرآن حکیم کے راز حروف مقطعات ہیں۔ ان کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اس کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اور یہ ماننا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کا علم ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نبی پاک سے وہ مفید نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا، ہمارے ذمے ہے کہ ہم قرآن آپ کے لیے جمع بھی کریں گے، آپ کو پڑھا بھی دیں گے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اور قرآن سمجھا بھی دیں گے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ راز ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ کلام برحق ہے، اور جو بھی اس کا مفہوم ہے، جو بھی اس کے معانی ہیں وہ برحق ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور وہ ہیں کیا، اس کے لیے ہم نے اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، بلکہ ہاتھ باندھ کے آمنا کہنا ہے کہ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور یاد رکھیے، اس کے معانی تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن اس کو پڑھنے کا اسی طرح ثواب ہوگا جیسے کہ قرآن پاک کے دیگر حروف جن کے معانی ہمیں پتہ ہیں، ترجمہ ہمیں پتہ ہے، ان کو پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس حدیث شریف میں یہ بتایا کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اس میں مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہی حروف کا ذکر کیا، یعنی الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے، تو الف لام میم پڑھیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔